آج ہم پڑھیں گے حمد باری تعالی. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کروں تو میں آپ اس کی ڈیفینیشن بھی بتا دیتی ہوں کہ حمد باری تعالی کی ڈیفینیشن کیا ہے. حمد باری تعالی ظاہر ہے ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, فرسٹ کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ حمد کہا جاتا ہے اللہ کی تعریف کو. حمد کہا جاتا ہے اللہ کی تعریف کو. جس نظم میں ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں یا شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اسے حمد کہا جاتا ہے. اب ہم باقاعدہ اپنے نظم شروع کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس بک نہیں ہے تو میں ابھی آپ لوگوں کو پکچر جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں, لیکن اگر آپ کے پاس بک ہے تو کل سے آپ اپنے پاس بک بھی رکھنا شروع کریں, بلکہ کوشش کیجئے کہ آپ لوگوں کے پاس بک ہو. یہاں پہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم حمد باری تعالی آج پڑھ رہے ہیں. ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے, چونکہ آپ لوگ کو میوٹ کیا ہوا ہے اس لیے میں تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتی ہوں, آپ لوگوں کو الفاظ تک پتہ چلیں کیسے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, آپ سن رہے ہیں نا؟ میرا خدا میرے ساتھ ہے. یہاں پہ دیکھیے آپ کا پہلا ہی جو یہ لائن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مصرع. کسی بھی شعر کی پہلی لائن کو مصرع کہیں گے ہم, اس کو لائن نہیں کہا جاتا. اگر 2 مصرے ہوں گے تو وہ شعر, 3 مصرے ہوتے ہیں تو وہ ہائیکو کہلاتے ہیں. پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں, پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ کون سی اس سے ہے. تو پھر 3 شعر ہوں وہ ہائیکو ہوتے ہیں, 4 ہوں تو بند, اور 5 ہوں تو وہ مخمس کہلاتا ہے. اب یہاں پہ ہم حمد کو دیکھتے ہیں کہ یہ اوپر تو نام لکھا ہوا ہے, اس کے بعد شروع ہوتا ہے ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر, رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر, نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر, نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر, کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. تو اس نظم میں 5 مصرے ہیں, تو یہ جو ہے وہ نظم کی جس قسم سے تعلق رہتے ہیں وہ مخمس کہلاتا ہے, جو فارسی کا لفظ خمس سے نکلا ہے, میم خے میم سین مخمس. تو یہ مخمس کی قسم سے تعلق ہے اس نظم کا. اب ہم نظم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں اس کو دوبارہ سے ریڈنگ کرتی ہوں. ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر, رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر, نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر, نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر, کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے, وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے, میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے, کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسا, کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان, نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں, کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. ہو بیاباں میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا, دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا, رہے پھر بھی کبھی جگر میرا, کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. تو بیٹا ہم چونکہ مسلم ہیں اور ہمارا 1 منٹ بیٹا, جن کو آواز نہیں آ رہی ان کی نیٹ کا پرابلم ہوگا, کیونکہ یہاں پہ سب کچھ کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر کسی اور کو آواز نہیں آ رہی تو وہ بھی میسج کر دیں. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. ہم بچپن سے جو ہے یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں, ہمیں ہمارے بڑے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے, ہمارے ساتھ ہے. یعنی کہ ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کو اپنے ساتھ پاتے ہیں, چاہے کوئی ہو یا نہ ہو. ہمارا کوئی بھی دوست ہمیں چھوڑ سکتا, یہیں پہ اسی کو جو ہے وہ شاعر نے اس بیان کیا ہے. تو کیسے بیان کیا ہے؟ ہم پہلا مصرع پڑھتے ہیں, ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر, یعنی کہ ہر کام کے لیے, ہر بات کے لیے ہم ہمیشہ خدا پر ہی آسرا رکھتے ہیں.
ہم ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالی سے ہی مانگتے ہیں، اس کے سوا ہم کسی پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی ہم کسی اور سے آسرا لگاتے ہیں۔ اب کہتا ہے رات ہو دن ہو شام ہو کے سحر، اب چاہے کوئی مشکل پریشانی رات میں آئے، وہ دن ہو شام ہو کہ وہ صبح ہو، سحر کہتے ہیں صبح کو، ٹھیک ہے، شام ہو یا صبح ہو، اگر کوئی پریشان کسی بھی وقت آئے تو ہم اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ صرف ہمارا اللہ ہے، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر۔ اب روشنی ہو، چاہے دن کی روشنی ہو یا چاہے آپ جو ہے وہ رات ہو جائے اس کی روشنی ہو، کسی بھی کسی قسم کی روشنی ہو، تو ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے یہ ذرا جس نے کیا ہے یہ نہ کریں، کیونکہ پھر اس طریقے سے مجھے نظم سمجھانے میں پریشانی ہو۔ اچھا، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، اچھا اجالے میں تو پھر بھی ہم لوگ اتنا نہیں ڈرتے، لیکن اکثر لوگوں کو جو ہے وہ اندھیرے سے خوف آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم اندھیرے سے بھی نہیں ڈرتے، ہم اس میں بھی جو ہے وہ یہ اس یقین کے ساتھ اندھیرے میں بھی رہ لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اور کسی کا ڈر دل میں نہیں رکھنا، چاہے وہ روشنی ہو چاہے وہ اندھیرا ہو، جیسے کہ اگلے مصرے میں شاعر نے یہی بتایا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب میں نے آپ کو الگ الگ مصروں میں سمجھایا، میں اب آپ کو ایک ساتھ سمجھا رہی ہوں کہ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کے سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یعنی کہ شاعر اس پورے مخمس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہر مشکل میں اللہ پر نظر رکھتا ہوں، چاہے وہ دن ہو رات ہو شام ہو یا صبح ہو، نہ مجھے اجالے میں کسی کا ڈر لگتا ہے نہ مجھے اندھیرے سے کوئی خوف آتا ہے، کیونکہ میرے پاس یہ یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے دوسرا جو مخمس ہے، ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جو ہے وہ ہم تو مسلمان اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن دوسرے مذاہب میں جو آسمان سے تارے جب ٹوٹ کر گرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ اب کچھ برا ہوگا یا یہ کچھ اور ہوگا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ جب آسمان سے تارے گرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کہ آسمان سے جو ہے وہ انگارے گر رہے ہوں، ٹھیک ہے، رات کو انگارے گرنے سے بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، وہم کرتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہو گیا، اب تو پتہ نہیں کیا خطرناک چیزیں ہوں گی، آسمان سے تارے گر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک مسلمان ان سب چیزوں سے نہیں گھبراتا، جیسے کہ شاعر نے کہا، جو شاعر کا نام ہے اسماعیل میٹھی، اس نے کہا کہ میں ان وہموں سے نہیں گھبراتا، مجھے اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آتا، کیونکہ مجھے میرا یہ یقین میرے ساتھ ہے کہ میرا اللہ ہر وقت میرے پاس ہے، میرے قریب ہے، تو کوئی پریشانی کوئی مشکل جو ہے وہ میرے قریب نہیں آ سکتی۔ ایک منٹ، پھر ہمارا جو ہے وہ تیسرا مخمس آتا ہے، میرے راستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، یعنی کہ اگر راستے میں کوئی بڑا میدان آ جاتا ہے یا پھر کوئی کھنڈر آ جائے، جس کھنڈر کیا ہوتا ہے، ایسی سنسان جگہ کو کھنڈر کہا جاتا ہے جہاں ایسی سنسان جگہ میں کوئی عمارت ہو جہاں کوئی کبھی بستا ہوگا لیکن اب نہیں بستا، وہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہو اور وہاں دور دور تک کوئی نہ ہو، تو ایسی جگہ پہ بھی شاعر کو کوئی نہیں ڈر لگتا۔ ظاہر ہے ہم جب اپنے روزگار کے لیے کسی بھی کام کے لیے لمبا سفر اختیار کرتے ہیں تو ہمیں سنسان جگہوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے میدانوں سے بھی گزرنے پڑتے ہیں، تو ایسے عالم میں جو ہے وہ خوف آتا ہے، لیکن شاعر کو اس میں بھی کوئی خوف نہیں آتا، نہ بڑے میدانوں سے، نہ کسی سنسان جگہ سے، نہ کسی کھنڈر سے، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان۔ اچھا، مرگھٹ کہا جاتا ہے جہاں پہ ہندو جو ہے وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگھٹ اس کو کہتے ہیں، اور قبرستان تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جہاں مسلمان جو ہیں اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ نہ خطا ہو
وہاں میرے سن سے خطا غلطی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو خطا استعمال ہوا ہے وہ غلطی کے لیے نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوا ہے، یہاں پہ خطا استعمال ہوا ہے، خطا کو ان الفاظ میں شاعر نے استعمال کیا کہ میرے جو ہے وہاں پہ حواس ساتھ نہیں چھوڑتے، یعنی کہ میں وہاں پہ گھبراتا نہیں، اوسان کہتے ہیں حواس کو، ٹھیک ہے، میں وہاں پہ گھبراتا نہیں، میں بالکل مضبوط دل کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہوں، مضبوط دل کے ساتھ رہتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے ہر وقت، اور اس لیے مجھے ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی میں کسی بھی جو ہے وہ شمشان، مرگھٹ شمشان کو بھی کہتے ہیں، وہاں سے بھی گزروں چاہے کہیں سے بھی گزروں مجھے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے، ٹھیک ہے، کلاس تو اسٹارٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، رک رک کر آ رہی ہے آواز، آپ کے نیٹ میں تھوڑا پرابلم ہوگا کیونکہ آج یہاں نیٹ بالکل صحیح چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے وہ اگلے مصرے میں آتے ہیں، ہو بیابان میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا، اب یہاں پہ دیکھیں بیابان بھی ہم کسی ویران جگہ کو بھی کہیں گے، اب جب ہم کسی سفر پر جاتے ہیں تو ہم بیابان ویران رستوں سے بھی گزرتے ہیں اور جو ہے وہ سمندر پر بھی سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ شاعر نے یہی کہا ہے کہ چاہے میں کسی ویران جگہ سے گزر رہا ہوں اپنے سفر کے دوران، یا پھر میں جو ہے سمندر میں جو ہے سمندر میں میرا سفر جاری ہو، تو یا پھر دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، یعنی کہ میرا گھر بھی اگر مجھ سے دور ہو جاتا ہے کہ مجھ سے میرا گھر بہت دور رہ گیا ہے، میں اپنے گھر سے بہت دور جو ہے وہ نکل آیا ہوں، تب بھی مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، کبھی جگر میرا، یعنی کہ میرا دل جگر جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے، کبھی کبھی کو کہتے ہیں مضبوط مطلب میرا جگر جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں رہتا، کیونکہ اس وقت بھی مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یعنی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پورے نظم میں اسی بات کو بتایا گیا ہے بچوں کو کہ کسی بھی چیز میں کسی بھی خطرے سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس یہ یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کسی بھی چیز کا کیا ڈر ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ کے ڈر کے سوا باقی سب ڈر دل سے نکل جاتے ہیں، اگر ہم یہ یقین رکھیں پورے دل سے کہ میرا اللہ اس وقت میرے ساتھ ہے تو ہمیں کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ میں اب نظر ہو گیا، اس کی وضاحت ہو گئی، اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اچھا میں یہاں پہ ویڈیو کھول رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو میں نئے الفاظ بتاؤں گی اور اس کی میننگ بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے، فی الحال ہم میننگ نہیں لکھیں گے، لیکن یہ نئے الفاظ اگر آپ نے کاپی لے لی ہے تو آپ کو اس میں کرنا ہے، بک آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس میں ابھی نشان لگا دیں، ٹھیک ہے، اور نظم کی ریڈنگ کرنی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کروں گی تو پھر میں آپ لوگوں سے اس کے متعلق سوالات بھی پوچھوں گی۔ ہاں جی، یہ دیکھیے، سب سے پہلے آپ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم کی پکچر ہم کی پکچر جو ہے ہم یہاں پہ دکھا رہے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیے ہم سب سے پہلے ہم پر ہی نشان لگائیں گے، آپ کو لکھنا بھی کوشش کیجیے کہ آپ ایسے ہی لکھیں جیسے کہ بک میں آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے، بالکل صاف صاف رائٹنگ لکھیے، اس سے پہلے آپ کیا کریں گے، میقات اول کی جو ہے وہ ٹائٹل پیج بنائیں گے،
اس کے بعد آپ حمد لیسن کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. آپ کو یقیناً ٹائٹل پیج تو بنانا آتا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹائٹل پیج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سبق کا نام لکھیں گے. سبق نہیں ہے یہ نظم ہے تو نظم کا نام لکھیں گے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ تاریخ لکھیں گے اور دن لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ چاہیں تو اس میں کوئی ڈرائنگ بھی خوبصورت سی پہاڑ بنا لیے, جیسے ذکر کیا گیا ہے نا پہاڑوں کا, سمندر کا, تو آپ چاہیں تو اس میں خوبصورت سا ایک جو ہے وہ ڈرائنگ بھی کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم حمد کو ہی دیکھیں گے. تو ہم دیکھیں یہ با سے ہے, میم, پھر یہ دال آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لیں گے نظر. ہم نے نظر کیوں لیا؟ ہم نے نظر اس لیے لیا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اکثر بچے جو ہیں وہ نظر زال سے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو نظر جو ہے زوں سے آتا ہے, زال سے نہیں آتا. تو یہ جو ہے آپ اس کو اپنے نئے الفاظ میں شامل کیجیے گا. پھر ایک بار بنانا بتا دیں گی. ایک بار نہیں, میں نے میوٹ کھولا ہی نہیں. اوکے, ہم آگے جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ نظر ہم نے لکھا. اس کے بعد ہم لکھیں گے سحر. اس سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح. سحر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح. دیکھیں میں تھوڑے اسٹاپ کر رہی ہوں, میں نے نشان لگایا سحر پہ. ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو ساتھ ساتھ لکھ بھی سکتے ہیں سحر. اس کے اوپر چونکہ زبر لگا ہوا ہے اس سے ہم اسے سحر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے صبح. پھر ہم آ جاتے ہیں تیسرا. یہ تو اس میں تو اتنا مشکل لفظ نہیں ہے. ہم لیں گے خوف و خطر. اچھا, خوف کا بھی خوف مطلب ڈر, اور خطر مطلب ہوتا ہے کوئی خطرناک جگہ. ٹھیک ہے. کوئی خطرہ یا خطرناک الفاظ میں ہم لوگ استعمال کریں گے. دیکھیں, خوف اور خطر یہ ہمارا تیسرا لفظ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ ایک اور کام کیجئے, اندھیرے کو بھی دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ اندھیرے لفظ میں دو چشمی ہے آ رہا ہے. اکثر بچے کیا غلطی کرتے ہیں کہ اندھیرے میں دو چشمی ہے نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں, ہمارا مقصد آپ کو نئے الفاظ سکھاتے ہوئے یہی ہے کہ آپ کو لفظ لکھنا آ جائے. تو ہم دیکھیں گے کہ اندھیرے میں دو چشمی ہے کا استعمال کیا گیا ہے. تو دال کے بعد ہم ہمیشہ دو چشمی ہے کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم لیں گے وہم. یہ دیکھیں, وہم جو ہے وہ شوشے والی ہے سے استعمال ہوا ہے. اگر ہم اس کو دو چشمی ہے سے کریں گے تو یہ وہم ہو جائے گا. تو اس لیے ہم اس کو ہمیشہ شوشے والی ہے سے استعمال کرتے ہیں. انگارے بھی ہیں. آ جائے گی نا. اس کے بعد یہاں پہ بھی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ دو چشمی ہے والے الفاظ اوکے, اب آواز آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے. سوری, میں جو ہے مائک آن کرنا بھول گئی تھی. یہاں پہ میں آپ کو کہی تھی کہ گھبراؤں میں دو چشمی ہے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میدان لفظ ہے, میدان عموماً ہم اس کو میدان بولتے ہیں, لیکن یہاں پر شاعر نے نون غنہ کا استعمال کر کے اس کو میدان بولا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں میرے تلفظ پر بھی اگر غور کریں تو اگر میں دو چشمی ہے کا استعمال کر رہی ہوں جہاں پہ تو میں گھبراؤں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. گھبراؤں نہیں کہہ رہی. تو آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کہاں پہ دو چشمی ہے کا استعمال ہو رہا ہے. آگے ہمارا لفظ ہے
खंडर, ठीक है। इस पे जो है वो जबर भी लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि इसको खंडर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आगे लफ्ज है खंडर। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले भी, इसके जो है मतलब कि किसी भी सुनसान जगह पर ऐसी इमारत जो बिल्कुल वीरान हो, बयाबान हो और टूट फूट चुकी हो, उसे खंडर कहते हैं। इसके बाद आ जाता है मरघट, ठीक है। हम मरघट को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। मरघट जो है वो कहते हैं उस जगह को जहाँ हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं। और कब्रिस्तान तो आपको पता है, कब्रिस्तान भी अगर अंडरलाइन कर ले ताकि आपको पता चले कि कब्रिस्तान कॉफ से आता है, काफ से नहीं आता। अमूमन बच्चे यहाँ पे भी गलती कर लेते हैं कि कब्रिस्तान को काफ से लिख लेते हैं, तो हम कब्रिस्तान को भी अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खता के एक मर्तबा तो जो है एक मतलब तो होता है गलती, लेकिन यहाँ पे जो खता इस्तेमाल हुआ है वो गलती के लिए नहीं हुआ है, इसका मतलब होता है घबराना, ठीक है। खता यानी कि मेरी जो हवास है, औसा यानी कि हवास, वो आ, आ, मैं घबराता नहीं हूँ, मेरे हवास जो है वो सलामत है। खता पे हम निशान लगाएंगे। खता आता है तो से, देखिए आप लोग, खे तो अलिफ, हम इसको तेज से नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लफ्ज बयाबान की तरफ। बयाबान कहते हैं वीरान जगह को, जहाँ पे कोई ना हो, दूर दूर तक कोई ना हो, कुछ ना हो, ठीक है। इसके बाद हम आखिरी लफ्ज ले लेते हैं कवि जिगर, ठीक है। ये हो गया कवि जिगर। इसका मतलब होता है मजबूत जिगर, यानी कि इसका मतलब है मजबूत जिगर, यानी कि किसी भी जगह पे डर नहीं लगता, सही है। अब आपके ये नए अल्फाज हो गए हैं। बाद हम आते हैं अल्फाज मानी की तरफ, जो आपकी किताब में ही मौजूद है। आपको ये काम कल करना है। अगर आपने कोर्स ले लिया है तो ये काम आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, यूं समझे आपकी डायरी है। यहाँ देखिए, आपको अल्फाज मानी किताब में ही मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखें, आपको अल्फाज मानी मिल रहे हैं ना किताब में। सहर का मतलब है सुबह, खतर का मतलब है खतरा, बयाबा का मतलब है वीराना, खंडर का मतलब है तबाहशुदा इमारत, अंगारे होते हैं दहकता हुआ कोयला। ये देखिए आगे है शब यानी कि रात, औसा खता होना यानी कि बदहवास हो जाना, डर जाना। कवि जिगर कहते हैं हिम्मत को, खौफ डर को, वहम होता है शक, सही है। अब मैं आपकी जो है माइक अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे क्या क्या करना है बच्चों? लिखाई करनी है, नए अल्फाज करने हैं, अल्फाज मानी करना है और टाइटल पेज बनाना है, ठीक है।